وسلم نے قیامت سے قبل جتنے فتنے آنے تھے آپ نے ان کا ذکر کیا۔ ان فتنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا قیامت سے قبل ایسے ایسے دجالون، کذابون، جھوٹے لوگ، فراڈیے لوگ آئیں گے۔ یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں اپنی باتوں کے ہیر پھیر سے وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو بے شمار فتنے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، بعض رافضی ہیں، بعض نیم رافضی ہیں، جس طرح مرزا جہلمی، یہ بھی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اس نے بیان کیا، اس نے کہا کہ اگر آج کے دور میں کوئی آدمی اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے تو اس کو صحابہ سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو، ایک تو اس نے قرآن اپنے ہاتھ میں پکڑا، ایک پکڑنے کا اجر ہے، ایک دیکھنے کا اجر ہے، اور ایک پڑھنے کا اجر ہے، اس کو 3 اجر مل رہے ہیں۔ اور جو موبائل سے دے کر پڑھتا ہے وہ 2 اجر لے رہا ہے، اور صحابہ کو ایک ہی اجر ملا تھا کیونکہ وہ زبانی پڑھتے تھے، اس وقت مصحف نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور ایک میرا صحابی وہ تھوڑے سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے تھوڑے سے جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کیا ایمان ہے؟ ہم کہتے ہیں ساری دنیا کے اللہ کے اولیاء مل جائیں، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں، ایک صحابی کے قدموں کی خاک کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور سنن نبی داود میں موجود ہے، اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دے اور وہ عمل ہی کرتا رہے، 1400 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، اور ایک بندہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام نوح علیہ السلام جتنی عمر جس سے ملی اس نے عبادت کی ہے، اور ایک بندہ چند لمحات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے 1400 سال عبادت کرنے والے سے زیادہ بنایا ہے۔ تو مرزا صاحب آپ کو اور کوئی کام نہیں نظر آتا؟ آپ نے اگر مشہور ہونا ہی ہے کوئی اور باتیں کر لیں، صحابہ کی تنقید کر کے ہی آپ نے مشہور ہونا ہے، صحابہ کے بارے میں گستاخانہ جملے بول کے ہی آپ نے مشہور ہونا ہے۔ کیا آپ کو یہ احادیث نظر نہیں آتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کے مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا؟